رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین. السلام علیکم اہل بیت النبوہ موضع الرسالہ مختلف الملائکہ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے 24 روزے تو گزر گئے. باقی بھی انشاءاللہ کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، بہت جلدی جلدی گزر رہا ہے، لیکن یہ ایام اہل بیت اطہار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں بہت دکھی رہتے تھے کہ یہ ضیافت الہی کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے. ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ وہ چلو ختم ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر عبادت الہی کی لذت ہم کو مل گئی ہوتی یا مل رہی ہوتی تو شاید کبھی ہمارے لبہائے مبارک کے اوپر تبسم نہیں ہوتا. خیر، پروردگار عالم ہم لوگوں کی ان بچے ہوئے دنوں میں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر سکیں اور اپنی گناہوں کو بخشوا سکیں اگر اب تک اس نے ہماری گناہوں کو معاف نہیں فرمایا ہے تو. عزیزان محترم، سامعین کرام، ناظرین اعظام، یہ بتائیں کیا ہم میں آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ ہمارے کسی بھی ایکٹیویٹی سے ہمارا دشمن خوش ہو، ہمارے کسی عمل سے؟ کوئی نہیں چاہے گا. اچھا، پہلی چیز ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے دشمن کے تمام حربوں کو پہچان سکیں؟ کوشش بھی نہیں کیا کبھی کہ اپنے دشمن کی ساری چال کو سمجھنے کے چکر میں رہیں، کوشش میں رہیں کہ اس کے سارے حربوں کو، ساری چالوں کو ہم سمجھ سکیں کہ وہ ہمیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے. کیوں ہم نے اس طرف توجہ نہیں کیا ہے؟ کیونکہ دشمن ہم کسے سمجھتے ہیں؟ دشمن وہ شخص جو وہ بارڈر کے اوپر ہے، ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے، اسے ہم دشمن سمجھتے ہیں. یا وہ شخص جو ہمارے گھر، ہماری دولت، ہماری اولاد، ہمارے قوم قبیلے کے لیے خطرہ ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے یا پہنچانا چاہتا ہے، ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یا بہت زیادہ اگر دینی لحاظ سے اگر ہم نے سوچا تو وہ شخص جو ولایت کا منکر ہے یا ولایت کے سلسلے میں خدشہ رکھتا ہے، ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں. تو ہم ایسے دشمنوں سے تو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ دشمن کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب پیادے ہیں، مہرے ہیں. ان سب کا جو کہیے باپ، دادا، رئیس، ہیڈ، وہ جناب ابلیس اور ان کی پوری ٹیم ہے. تو شیطان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہم نے آج تک کبھی کوشش کیا کہ شیطان کے حربوں کو سمجھے، پہچانے کہ کہاں سے شیطان حملہ کرتا ہے، نفوذ کرتا ہے، کیسے وہ اذیت کرتا ہے، ہمیں نقصان پہنچاتا ہے؟ کبھی توفیق بھی نہیں ہے اور نہ کبھی ان چیزوں کی طرف سوچا. ہاں، یہ معلوم ہے کہ ایک شیطان ہے، وہ کبھی کبھی گمراہ کر دیتا ہے، لیکن اپنے اس دشمن کو ہم نے کبھی نہ پہچانا نہ پہچاننے کی کوشش کیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم جانتے ہوئے یا نہ جاننے کی بنیاد کے اوپر ایسے کام انجام دیا کرتے ہیں جس سے دشمن ہمارا خوش ہوتا ہے، یعنی شیطان خوش ہوتا ہے. اب آپ بتائیے، کوئی عقل سلیم اور شعور رکھنے والا انسان یہ گوارا کرے گا کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارا دشمن خوش ہو؟ اگر عقل اور شعور ہے تو کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا دشمن ہمارے کسی کام سے خوش ہو. ہم اگر اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے یہاں اللہ کی خوشنودی معیار ہونا چاہیے، شیطان کی خوشنودی نہیں. لیکن شیطان چاہتا ہی یہ کہ ہم اللہ کو خوشنود نہ کریں بلکہ شیطان کو خوشنود کریں. تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ شیطان کن کن چیزوں سے، وہ کون سی جگہ جہاں پہ شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور خوشنود ہوتا ہے. سب سے پہلی جگہ جہاں پہ شیطان خوش اور خوشنود ہوتا ہے وہ ہے لقمہ حرام. میں نے بہت آسانی سے اس بات کو کہہ دیا لقمہ حرام، لیکن یہ لقمہ حرام جو دو ورڈ الگ الگ ہے، لقمہ اور حرام ملا کر کے لقمہ حرام میں نے کہا ہے، یہ صرف اور صرف غیر طاہر، غیر پاک چیزیں کھانا، جیسے ہمارے ملک میں زیادہ جو متدین افراد ہیں ان کے درمیان میں ہے کہ فلاں کے ہاتھ کا نہ کھاؤ. خالی اسے لقمہ حرام نہیں کہتے ہیں. لقمہ حرام بہت وسیع ہے یہ فیلڈ. میں صرف ایک بات کہوں گا، ہر آدمی معمولاً سب کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کام دھندے میں مشغول ہے. اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی ہم کو تنخواہ ملتی ہے، ہم نے اس میں کم کاری کیا ہے یعنی کم کام کیا ہے، تو وہ پیسہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، جائز نہیں ہے. چاہے وہ 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو. اگر 7 گھنٹہ 59 منٹ ہم نے اگر کام کیا، 1 منٹ کام نہیں کیا ہے، مگر یہ کہ یہ معلوم ہو کہ دینے والا پیسہ راضی ہے 7 ہی گھنٹے کے اوپر، ہم کو 8 گھنٹے کا پیسہ دے گا، وہ ایک اپنی الگ بات ہے. ہم مزدور ہیں، ہمیں 4 گھنٹے کام کرنا تھا، ہمیں 200 کلومیٹر سفر کرنا تھا، ہم 150 کلومیٹر سے ہی واپس آ کے رپورٹ بنا کے دے دیا ہم نے. انہی میٹرز کو اور آپ آگے بڑھاتے جائیے گا، ایکسٹینڈ کیجیے گا، سمجھیے گا خود سے. دکاندار ہے، 2 روپے کی چیز کو اصل 2 روپے 10 پیسے میں بیچ رہا ہے،
₹4 और ₹5 تو زیادہ ہے. ₹2.10 میں بیچ رہا ہے. یہ سوت ہے, حرام ہے, نجس ہے اس کے لیے, لقمہ حرام ہے. پرانی چیزوں کو نئی چیز بنا کے بیچ رہا ہے, بیوقوف بنا رہا ہے, خراب مال کو اچھا مال بنا کے بیچ رہا ہے. اسی طرح سے بہت اس کے شق ہیں, بہت سارے اس کے برانچز ہیں لقمہ حرام کی. ناجائز کسی کا حق کھانا, سود کھانا, ربا کھانا, کسی کا حق غصب کرنا, اپنوں کا یا غیروں کا, کسی کا بھی, بچے کا, یتیم کا, اپنی آل اولاد کا, اپنے بھائی بہن کا, کسی کا بھی, کسی بھی شکل و صورت میں. یہ سب مال حرام ہے. مال حرام زندگی برباد کر دیتا ہے, نسلیں برباد کر دیتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بہترین اولادیں بنیں. بھائی اس کے لیے ہمیں بھی بہترین ہونا پڑے گا. ہمیں خود کم سے کم جس حد تک ہمارے لیے فراہم ہے ممکن ہے, ہم ان کے لیے پاک و طیب و طاہر اور حلال آذوقہ فراہم کریں. جب حلال کھائیں گے تو جس میں حلال خون دوڑے گا پھر اس کا اثر ہوگا. ورنہ حرام لقمہ اگر پیٹ کے اندر گیا تو انسان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ دنیا کی رنگینیوں میں انسان جب پیٹ نجس اور غلاظت سے بھرا رہتا ہے تو دنیا کی رنگینی جو ہے اس کو سب بہت اچھی بہشت کی طرح دکھائی دیتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنا نقصان اٹھایا ہے. شریک ابن عبداللہ یہ اپنے زمانے کا عالم, متقی, پرہیزگار, دیندار شخص تھا. عباسی حکومت کے زمانے میں, مہدی عباسی کے زمانے میں یہ زندگی گزارتا تھا. جب مہدی عباسی کو پتہ چلا کہ اتنا متدین دیندار شخص ہے, پیروان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے, تو دماغ میں ان کے باس جو ابلیس اور اس کا لشکر تھا اس نے خطور کیا کہ اس کو منحرف کیا جائے اس کے دین سے. تو بہت زیادہ سوچنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ اس کو کسی طرح سے خریدا تو جا نہیں سکتا, یہ نہیں کیا جا سکتا, وہ نہیں کیا, آؤ اس کو منصب کی لالچ دیا جائے, شاید مان جائے. خیر شریک ابن عبداللہ کو بلوایا. کارندے آئے شریک ابن عبداللہ کے پاس کہ چلو بلایا ہے حاکم نے. تو چونکہ دیکھیے حرام غذا پیٹ میں نہیں تھی, حلال غذا پیٹ کے اندر تھی, لقمہ حرام نہیں کھایا تھا, لقمہ حلال تھا, لہذا فوراً نہ میں اس فیلڈ کا آدمی, نہ سیاست, نہ حکومت, مجھے اس سے کیا کام ہے, کیوں بلایا, چلو آتا ہوں. آئے سینہ پھلا کر کے, چھاتی چوڑی کر کے جسے کہیے, آئے کیوں بلایا ہے, مجھ سے کیا کام ہے. حاکم کو ٹائٹ بولنا چاہیے تھا لیکن آگے یہ خود اس کے اوپر مجھ سے کیا کام ہے, کیوں بلایا. کہا کچھ نہیں, وہ حضور سرکار ہمارے یہاں منصب قضاوت جج کی پوسٹ خالی ہے حکومت میں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے قبول فرما لیں. انہوں نے کہا نہیں, ایک دم سیدھے اسٹریٹ فارورڈ منع کر دیا ایک دم, نہیں مجھے نہ تمہاری حکومت میں کوئی دلچسپی, نہ تمہاری منصب قضاوت میں, مجھے کوئی قضاوت نہیں کرنی, میں ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو میں لائق نہیں سمجھتا. کہہ کے وہاں سے کہا ارے سرکار رکیے تو کہا کہ کیا ہے. کہا اچھا آپ منصب قضاوت نہیں قبول کرتے تو ایسا کیجئے کہ ہمیں اپنی اولادوں کی تعلیم کے لیے ایک ٹیچر, ایک استاد, معلم کی بھی ضرورت تھی, آپ انہیں پڑھا دیجئے. بتائیے آپ, ہمیں منصب قضاوت ملے گا, ہم چھوڑ دیں گے, وہ بھی حاکم کے. آج ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں, آفر آ جائے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اچھا سا, بھائی آپ دیکھ لیجئے جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں, لقمہ حرام سے, کوئی گھنٹا بجا رہا ہے, کوئی مورتی چڑھا رہا ہے. بھائی دو ناؤ پر کیوں سوار ہو, لکم دینکم ولی دین خدا نے صاف صاف کہا ہوا ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. مرتد ہو جاؤ, بے دین ہو جاؤ, ملحد ہو جاؤ, جو جی میں آئے کرو, لیکن کیوں کسی مذہب کی بدنامی کرنے, توہین کرانے کے اوپر آمادہ ہو. تلک لگا رہے ہو, گھنٹا چڑھا رہے ہو, دعویٰ یہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں, دعویٰ یہ ہے کہ ہم سید ہیں, دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا اتنے بڑے توپ تھے. یہ لقمہ حرام ہے. خیر شریک کو, پھر عبداللہ بن شریک کو مہدی عباسی نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کے معلم بن جائیے, استاد بن جائیے. انہوں نے کہا یہ بھی ناممکن ہے, میں نہ معلم بنوں گا نہ قاضی. جانے لگے. اب اس کی غیرت, اس کو وہی شیطان نے اس کو غیرت دلائی کہ تم حاکم ہو, تمہاری بات یہ جسے کہا جائے دو گوڑی کا مولوی تمہاری بات نہیں سن رہا ہے, کیسے تم ہو گئے ہو. شیطان نے اس کو ورغلایا. کہا رکو, میں نے تمہارے سامنے دو باتیں پیش کی ہیں, ایک بات اور کہوں گا, ان تین میں سے تم کو ایک بات ماننی ہی ماننی, اگر نہیں مانو گے یہیں سرتن سے جدا کر دوں گا تمہارا. کہا اچھا تیسری کیا بتائیے. کہا کہ نہ تم قاضی بننے کے لیے تیار ہو, نہ تم ہمارے بچوں کے ٹیچر بننے کے لیے تیار ہو, تو کم سے کم کھانا تو ہمارے ساتھ کھا سکتے ہو.
تو اس نے سوچا یار کہ چلو ٹھیک ہے، قاضی نہیں بن رہے ہیں، فالتو کا جھمیلا ہے، ٹیچر نہیں بن رہے ہیں، اس میں بھی مصیبت ان سبوں کی روز روز کا آنا جانا، مشکلات پریشانی، چلو کھانے میں کیا رکھا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے شیطان نے نفوذ کیا ہے شریک ابن عبداللہ میں، کھانے میں کیا رکھا ہے، کھانا۔ خیر جو باورچی تھا، خانسامہ تھا، جو کھانا پکانے والا تھا، وہ ذرا سا ہوشیار آدمی تھا، کب کھانا لے آ کر کے پکا ہے، کھانا بہترین کھانا پکا، حکومتی کھانا، اور جب دسترخوان لگا ہے تو جیسے خانسامے نے شریک کے برتن میں، پلیٹ میں کھانا نکالا ہے اور اس نے پہلا ہی لقمہ بنایا تھا، فوراً اس شخص نے دوسرے سے خطاب کر کے کہا کہ اب یہ برباد ہو گیا، اب اس کی زندگی نابود ہو گئی، اب یہ کبھی اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ یہ تو اس نے کہہ دیا، کہا تھا پھر اس نے یہ کہا تھا لن یفلح الرجل بعد هذا ابدا، اس لقمے کے بعد یہ کبھی نجات پائے گا ہی نہیں، بچ ہی نہیں سکتا۔ اور یہی ہوا، کھانے کے بعد سے وہاں سے وہ چلا گیا، کھانا کھا کر کے جیون لذیذ کھانے کھائے، کھانا کھا کر کے وہاں سے چلا گیا شریک بن عبداللہ۔ لیکن کچھ ہی دن نہیں گزرے تھے کہ اندر سے پھر وہی لالچ سوار ہو گئی تھی، یار منصب قضاوت مل رہا تھا، لیکن اب جائیں گے کہنے تو بے عزتی ہوگی، اور چلو دیکھتے ہیں کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ آئے حاکم کے پاس، صاحب اس دن آپ نے کہا تھا کہ منصب قضاوت لے لو، تو میرے خیال سے آپ کو کوئی ملا نہیں، اگر کوئی ملا نہ ہو تو میں تیار ہوں، مشکل نہیں، میں قاضی بننے کے لیے تیار ہوں، اور ہاں وہ آپ نے ٹیچر بننے کے لیے بھی کہا تھا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو دیکھ لیجیے میں مشکل نہیں، میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے جب تک لقمہ پیٹ کے اندر نہیں گیا تھا تو یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، لیکن ایک ذرا سا موقع ملا، شیطان نے نفوذ کیا، پیٹ کے اندر لقمہ حرام گرا تو یہ ہو گیا۔ اور یہ یعنی واقعہ مفصل ہے، بعد میں رسوا ہوتا ہے یہ شخص حکومت کے ہاتھوں، لات مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ عاقبت اپنی خراب کیا کس چیز کی وجہ سے؟ لقمہ حرام کی وجہ سے۔ بہت محتاط اور بہت احتیاط کرنے پڑے گا ایسے موقع پہ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے محفوظ رکھیں۔ جلدی جلدی دوسری وہ جگہ جہاں پہ شیطان جو ہے خوش ہوتا ہے وہ ہے آپس میں جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، من مٹاؤ ہو جاتا ہے، بول چال بات چیت ملنا جلنا سب بند کر دیتے ہیں، اس وقت شیطان بہت زیادہ خوشحال ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یزال الشیطان فرحا محتجر المسلمین، جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، قہر کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جب لڑیں گے، ناراض ہوں گے ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کی برائی کریں گے، غیبت کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف تہمت بازی کریں گے، اور یہ وہ ساری چیزیں جو شیطان اور اس کا لشکر چاہتا ہے۔ پروردگار عالم ان چیزوں سے اپنے بندگان کو، اپنے بندوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، لہذا منع کر رکھا اس نے، یہ ساری چیزیں اجازت نہیں دی اس نے۔ تیسری چیز جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، تیسری وہ جگہ، وہ کنجوسی ہے، بخل اور کنجوسی، خساست۔ روایات میں ایک روایت جو ہے وسائل الشیعہ میں موجود ہے، مستدرک کے وسائل میں ہے، حاجی نوری نے اس کو لکھا ہے، وہاں پہ جناب رسالت مآب نے اس روایت، یعنی یہ روایت جو ہے جناب رسول اللہ سے نقل کیا ہے حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، لیکن دوسری جگہ پہ میں نے اسے جناب یحییٰ کے سلسلے میں دیکھا ہے۔ روایت رسول اللہ کی ہی ہے، لیکن ایک جگہ جناب عیسیٰ کے لیے نقل ہوا ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ ایک دوسری کتاب میں نے جناب یحییٰ کے لیے دیکھا کہ ایک دن شیطان نے جناب یحییٰ سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ محبوب تمہارے نزدیک کون ہے، سب سے زیادہ عزیز تم کو کون ہے، اور سب سے زیادہ مبغوض کون ہے، جس سے جو تمہیں ذرہ برابر بھی پسند نہ ہو، یعنی اپنے سب سے زیادہ محبوب کو بھی بتا دو، سب سے زیادہ مبغوض کو بھی مجھے بتا دو کون ہے۔ تو یہ جناب یحییٰ نے شیطان سے پوچھا تھا یہ سوال، تو شیطان کہتا ہے کہ ایسا مومن جو کنجوس و بخیل ہو، یہ مجھے بہت زیادہ محبوب اور پیارا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ مومن سے۔ کون سا مومن؟ جو کنجوس اور بخیل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بخل جو ہے، اس کی کنجوسی جو ہے، اس کے ایمان کو دھیرے دھیرے ضائع کر دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے ایمان کو اس کے۔ لیکن میں خوشحال کس سے ہوتا ہوں؟ ایسا کافر۔ لیکن میں ناراض کس سے ہوتا ہوں؟ مجھے مبغوض کون کرتا ہے؟ ایسا کافر جو
سخی ہو, بخشتا ہو, لوگوں کو عطا کرتا ہو, دیتا ہو. یعنی سخی کافر میرے نزدیک بہت زیادہ مبغوض ہے, میں اسے بہت زیادہ ناراض رہتا ہوں, لیکن مومن کنجوس ہم اس سے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں. کیوں؟ اس کافر سے جو سخاوت کرتا ہے اس سے مبغوض اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سخاوت کے ذریعے جو ہے وہ اپنی گناہوں کو دھوتا رہتا ہے. اس کی سخاوت جو اس کو نجات دلانے کی کگار پہ کھڑی رہتی ہے. تو یہ ہے وہ جگہیں جہاں پہ شیطان خوش ہوتا ہے. چوتھی اور آخری چیز غصہ. غصہ حرام ہے فقہی اعتبار سے بھی, گناہ کبیرہ میں سے بھی ہے. غصہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے برباد ہو جاتا ہے, نسل برباد ہو جاتا ہے, پورا ملک برباد ہو جاتا ہے, پورا محلہ کنبہ قبیلہ سب برباد ہو جاتا ہے, دین اسلام مذہب سب برباد ہو جاتا ہے انسان کا. غصہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان بہت زیادہ خوشحال ہوتا ہے. جب تک انسان غصے میں رہتا ہے شیطان بہت زیادہ خوشحال ہوتا رہتا ہے. ایک دن شیطان نے جناب نوح سے کہا تھا کہ خود, یعنی یہ اعتراف جو ہے کسی دوسرے نے نہیں کیا ہے, شیطان کا خود بیان ہے. کس سے کہا؟ جناب نوح سے کہا تھا کہ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے. یہ روایت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے موجود ہے, بحر الانوار میں ہے, مستدرک الوسائل میں ہے, خصال میں ہے, دیکھیے گا. یہ پورا بڑی حدیث ہے, لیکن اس میں خود شیطان نے اعتراف کیا اس بات کو, جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہم آج آپ جائیے دوسرے ملکوں میں جہاں اسلامی ملک ہونے کا دعویٰ ہم نہیں کرتے ہیں, یعنی آپ جائیے یورپین کنٹریز میں, امریکن کنٹریز میں, جتنے جائیے, ماحول آپس میں خشونت ہے, اختلافات ہیں, لیکن سکون ہے. سڑک کے اوپر لڑتے جھگڑتے لوگ اس طرح سے نہیں دکھائی دیں گے. اکا دکا کہیں کوئی دگیا چیخ پکار ہو رہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑ رہے ہوں. یہ چیزیں دوسروں نے اسلام سے تو حاصل کر لیا, لیکن ہم نے اسلام کا تاج اپنے بورڈ اپنے ماتھے کے اوپر لگا لیا ہے, لیکن اسلامی فرامین کے اوپر عمل نہیں کرتے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شیطان کے حربوں سے, اپنے دشمن کے حربوں سے محفوظ رہیں اور وہ اعمال انجام دیں جس سے ہمارا خدا ہم سے خوش ہو اور راضی ہو. گفتگو کے سلسلے میں کوئی کمنٹس ہو تو ضرور کیجیے گا. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد. رمضان زمان البركات رمضان